کہ دونوں چیزیں اوپن ہیں، آپشن دونوں اوپن ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کماتے وقت اگر کمانے میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ جائے تو تم نے اپنی محنت میں تھوڑا ایمان شامل کر دیا، ایمان کا ٹکڑا ڈال دیا. پاسنگ ہوتی ہے وزن کا رہتے نا، کچھ وزن کام تھا ان کا تھوڑا ایمان ڈالا اس میں، کہتے جی قسم بالکل میرے پوری ریٹ پہ ہم لیا، جتنا نفع ہم لیں گے برابر کر دے رہے ہیں ہم تو، ارے تھوڑے جھوٹ بول دی. اگر تم سچ بولو تو نفع بڑا بے شمار ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ کرو، رب اس کو مانو، ہزار آپ اسی پہ چل جائیں گی تمہاری. اس لیے رب کو ساتھ رکھا کرو کہ یا اللہ تو آپ ہی بتا دے کیا کاروبار ہے. یہ کاروبار آباد رہیں گے، شاد رہو گے، زندہ رہو گے. مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب ایسا تجربہ مند نہیں رہتا. یہ جو دولت مندی ہے، یہ تم دیکھو دولت کی ٹربل دیکھو کیا کچھ ہوا پڑا ہے ویسٹ میں. آپ لوگ جھوٹ سے بچو، منافقت سے بچو، چاہے اور کچھ سے بچو، کسی اور مسلمان کو پریشان کرنے سے بچو. چلو کسی کام کر لو، وعدہ کرو ہم مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے. مسلمان کون؟ جو ادھے ہیں، جو کچے ہیں، پکے ہیں، ان کو نہیں کریں گے. تو بات سمجھ آ رہی؟ اور کبھی بدلے میں ہم آپ سیٹ نہ کرو، انسانوں کو معاف رکھو، آرام سے بدلے چلتے جاؤ. اور دین وہی جو پاک وسلم کے ساتھ آج کی رجوع کرو. اور تم کتابوں کے علم نہ کرو، کیا کرو؟ رجوع کرو. آج بھی اللہ کا موجود ہے. اللہ بتاؤ کون آدمی اس کے یقین ہے کہ اللہ موجود ہے؟ چودھری صاحب اللہ موجود ہے؟ اب بتاؤ ہے نہیں، پہلے موجود تھا، آج بھی ہے. لو جس اللہ نے کلام پاک بھیجا وہ آپ موجود ہے. وہ چاہے تو تم علم نہیں رکھتے کرانے، وہ چاہے تو تمہارے اوپر ہزار قسم مطلب نوازشیں کرتا ہے. وہ براہ راست اللہ کو پکارو، تمہارے اوپر ساری منزلیں علم کی آسان ہو جائیں گی. اللہ ہے نا آج بھی، اللہ کے نور ہے نا آج ہے کہ تمہیں کتابوں سے کیا ڈھونڈنا. پکارو جواب ملے گا. آسک اینڈ یو ول بی گیون، مانگو اور تمہیں ملے گا. تلاش کرو تم پالو گے، کھٹکھٹاؤ دروازہ کھلے گا. کیا ہوگا؟ ہاں مجھے پکارو میں سننے والا ہوں، پاس ہوں تمہارے. پکارو تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اللہ قریب ہے، اللہ کو پکارو. دین قریب تمہیں نہیں سمجھ آتا، دین کے ذریعے سے مطلب تم اللہ کو ڈھونڈ چل رہا، براہ راست تمہارے سامنے. آگے کون سا پہنما تولو، جدھر ہم جا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہی چہرہ ہے. ہوگا تو کوئی بات. اور فی انفسکم، اس کا کیا مانا؟ تمہاری سانسوں میں، تمہارے نفس کے اندر. ایک اور اوماکم اینماکم، جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو جدھر ہو ساتھ ہے. یہ سوچ کے دیکھو نا ذرا. پھر یہ نہ کہنا کہ یا اللہ اس وقت کاروبار کو دوسرا ہم کر رہے ہیں تو اس کی مہربانی کر کہ کوئی اور کاروبار کرو اپنا. اب بات سمجھ، یہ نہ کرنا. بس اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، معکم، جاؤ تمہارے ساتھ جس حال میں تم ہو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرو کروٹ کروٹ، جس طرح بھی ہو، لیٹے ہوئے ہو، جاگتے ہوئے ہو، جس حال میں. اور میں سنتا ہوں. تو میں کہتا ہوں آج کے زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ماڈرن مین وعدہ نہیں پورا کرتا. اللہ تم سے پوچھے گا. ایک آدمی سے اللہ نے پوچھا بھائی دیوے تو نے وعدہ نہیں پورا کیا؟ کہتے میں نے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا ابھی، اس لیے وعدہ پورے کرنے کا وعدہ کرو. میرے ساتھ وعدہ کرو. کیا وعدہ کرو؟ اب یہ برملاق ہے نا سب نے، ہم کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں گے. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، پچھلے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں گے. ٹھیک ہے، منظور ہے. آپ ایماندار ہو میری نگاہ میں. کیا ہو؟ مسلمان ہو، ایماندار ہو، تم سچے ہو. بس یہ اتنی سی بات ہے، اس کو نکال دیا جائے. جو بھی وعدہ کیے پورا کرو، یا وعدہ نہ کرو. کہتے ہاں یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وعدہ نہیں کرتے. کوشش کریں جب وعدہ کرو پورا. ایمان ہی مان ہے. اور حضور پاک آج بھی موجود ہیں. یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ پکی اطلاع دے رہا ہوں. آپ مجھے پکارو، اللہ کے فضل سے ضروری ہے. اور باقی ادھر ادھر رابطے شابطے سے بچو. آپ کے میں نرم الفاظ میں کہا جائے گا، بس سیدھا سادہ براہ راست رابطہ رکھو. کیا کرو آپ بتاؤ؟ حضور پاک کے براہ راست رابطہ، اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ. اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ہے. وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ تم سجدہ کرو، اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کو پکارو. سارا ایمان چاہیے. کتابیں نہ پڑھنا دین کی، بس کافی ہے. نہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. دین کی کتاب نہ پڑھو، ماں باپ کی کتاب پڑھ لو، ان کی عبادت کر لو، سجدہ کر لو، بس کافی ہے. وعدے پورے کر لو.
حضور پاک کیا محبت کر لو، بس اللہ کے ساتھ باتیں کی کرو تو نہیں میں سچی سچی باتیں، بس زندگی پہ راضی ہو جاؤ، بس کرو، ٹھیک ہے؟ کیا بننا ہے ہم نے؟ کتنا بڑا ہو جانا ہے، کتنا چھوٹا ہو جانا ہے، بڑے بڑے نیک نامیاں آخر میں ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ بچا تو نہیں سکتا نا آپ کو، کاش آپ بچ جاتے، بچ نہیں سکتے، جانا ضرور ہے۔ اب کدھر جانا ہے؟ جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی کہ ماں باپ کے پاس جانا ہے، بزرگوں کے پاس، آپ کے دادا شادا بیٹھے ہوں گے، کون کون لوگ ہوں گے؟ وہ کہیں دادا ہوگا، کہیں نانا نکل آئے گا، کہیں اور نکل آئے گا، خاندان کے بندے ہوں گے، بس خاندان کے بندے اللہ کے پاس پہنچ جائے کہ کچھ ہمارا جو ہے نا ٹبر وہاں پہنچ گیا، باقی کچھ لے کے ہم جا رہے ہیں، اتنی بات ہے، زندگی اتنی سی کہانی، باقی یہ سب کچھ نہیں رہے گا۔ ہاں وہاں پہ چائے شاید ملے گی آپ کو، کمال کرتے بالکل ہوتی ہے، باقی اس طرح چائے چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ، اور ان کے لیے صبح صادق ہے، پتہ ہے اب یہ راز چھیڑ دیا، جو شخص جس طرح آپ کہتے ہیں یہ سی ایس پی افسر، آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سی ایس پی افسر ہوتے ہیں، ان کو افسر بنانے سے پہلے ایک اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سول سروس اکیڈمی ہے نا، ٹریننگ ہوتی ہے نا۔ ابھی یہ کون ہے؟ یہ تو کینڈیڈیٹ ہے، اکیڈمی ہے، ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اور ریکروٹ ہے ایک قسم کے، لیکن یہ کیوں یہاں پر ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ان کو آفیسر رہنا ہے، ڈپٹی کمشنر بنیں گے، یہاں پر ان کو تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، آپ کے سمجھے بات، اللہ کے علم میں ہے، اس کے ارادے میں ہے، اس کے فیصلے میں، کیا ہے؟ علم میں ہے، ارادے میں ہے، فیصلے میں ہے، جس کو جنت میں یہ لے کے جانا ہے اس سے دوستی والا کام نہیں کراتا، وہ جنت میں لے جانا ہے دوستی والا کیوں کام کرائے گا؟ جس میں دونوں میں جانا ہے اس سے جنت والا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ یہیں سے شروع ہو گئے جنت۔ آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں سے جو آدمی جنتی کام کر رہا ہے وہ جنت میں ہی ہے، اس لیے وہ کچھ لوگ کہہ گئے کہ جنت صحیح ہے۔ آج اگر تمہارا ارادہ غلطی چھوڑنے کا ہو گیا، گناہ چھوڑنے کا ہو گیا، ظلم چھوڑنے کا ہو گیا، وعدہ پورا کرنے کا ہو گیا، تم جنت میں ابھی داخل ہو گئے، دیر کو نہیں ہے، کب داخل ہوئے؟ آج ہی داخل ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو لے جانا ہے یہی سے اس کے آداب سکھائے گا۔ کہاں سے سکھائے گا؟ جہاں جو فسادی ہے، دیکھو جی گالی دیا میں نے، پھر یہ جنت میں جائے گا؟ جنت وہ مقام ہے جہاں تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے، زندگی میں مخالفت کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، یہ بات سمجھے؟ کیونکہ وہاں سے سارے اللہ کے سامنے روبرو ہیں، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے، آپ میری بات سمجھ رہے؟ کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی مطلب شیعہ سنی کا مضمون ہونا ہے، وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا شیعہ سنی سے نکل کر، وہ یہیں سے جنت میں چلے گئے۔ کہتے ہیں آپ کا مخالفوں کے نام بتاؤ، ذرا ایک وقت آگے دعا کا یا بد دعا کا، تو یہ دشمن نام لکھواؤ جی، ان کو اب سمنار کرنا ہے، میرے دشمن کون؟ یہی جنت چلا آواز ہے۔ اچھا تجھے کوئی تقاضا کرو، جو چیز ہم چاہیے آپ کو، کتنے پیسے چاہیے؟ کوئی پلاٹ شلاٹ پیسے پوچھا، کہتے میری میں تو راضی ہوں، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، یہ بھی جنت چل گئے۔ کوئی کسی کے خلاف بات، کہتے کوئی نہ، اب بڑی تکلیف دے گا وہ آدمی، کہتے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، جنت میں چلے گئے۔ جنتیوں کو یہیں سے بچانا، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے زندگی جو ہے وہ سخت گزارا کرتا جا رہا ہے بیچارہ اور ٹربل میں ہے، آگے جا کے جنت میں چلا جائے گا، الگ زندگی ہوگی نا، وہ زندگی اس کے ساتھ سیکوینس میں ہے، یہ بات سمجھے؟ کہ یہاں بیچارہ کو زندگی جو ہے تلخ گزار رہا ہے، ڈسپلن کی گزار رہا ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو سیریل بنا دیا، آگے جا کے جنت میں شاش ہو جائے گا، فٹافٹ چار شادیاں کر لے گا، کدھر سے کر لے گا؟ یہ زندگی جہاں سے چلنا، کہاں سے چلتی ہے؟ کہ بابا صاحب کو، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا، بلکہ خواب یہ خالی نظام الدولہ نے دیکھا، ان کو بشارت حضور پاک کی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، من داخل هذا الباب فهو في الامن، جس بار داخل ہوا مطلب فهو في الجنت، بلکہ لفظ ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اس دروازے کا نام رکھ دیا جنتی گیٹ، بہشتی گیٹ۔ لوگوں نے بڑی مطلب شروع ہوگی بات کہ بابا صاحب اچھے فقیر آدمی ہے، جنتی بہشتی دروازہ یہاں لگا دیا، بہشت آگے ہے، کچھ وفد بنا کے گئے علماء آپ جیسے سامنے لوگ، پھر بابا صاحب نے آپ نے کمال کر دیا، بہشتی دروازہ یہاں ہی لگا دیا۔
آپ نے فرمایا یہاں نہ لگا تو آگے کدھر سے لگے گا؟ بجلی والا لگتا ہی ادھر ہے. کدھر لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے. اب آپ نے بتاؤ تم کون سے دروازے پہ ہو؟ وہ آدمی جو یہ دروازے پہ کھڑا ہے کہ 2 بندے میں نہیں جانے دینے، وہ کوئی نہیں جائے گا. اب تم دیکھو کہ تمہارے دل کے بشت میں کچھ بندے غیر کر لیے، تم نے غیر کر دیے ہیں، نہیں جاؤ. ساری آنے دو، وہ بھی آ جائے گا. پتہ بات کیا ہے مشکل کا ہے، وہ کیوں آیا؟ وہ بھی آئے گا، آئے گا نا. آپ یہ کہو آنے دو اس کو بھی، کہو آنے دو. تھی کیوں بولے ہو؟ اقبال سے پوچھ رہا تھا تھی بھی آنے دو. اچھا چلو ان کو بولتے نہیں بولنے دو، رشتے داری ہے نا، آنے دو سب کا. اور یہ ہے جنت. جنت کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. ہر ایک کے ساتھ امن، ہر ایک کے ساتھ صلح. بس جنت کا کہاں سے مقام شروع ہوتا ہے؟ زندگی سے. جس شخص کو حضور پاک کی محبت عطا ہوگی وہ کدھر جائے گا؟ جنت چاہیے آگے. اور کیا ہے؟ یہی جنت ہے. یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر. یہ شعر بن جائے گا. کیا فکر ہے؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. آپ سے بات سمجھائی؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. ادھر سے آرام نہیں ہے تو کدھر جا رہے ہو؟ اسی کو بتاؤ. کہتے بےچین ہوں، اضطراب ہے، پریشان ہوں، بس سمجھ جاتی اللہ ہے کہ نہیں. بیوقوف تو بڑے تو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو کیا کرتے جائے؟ وہ تو وجود ہی وجود ہے. آپ کا خیال رکھو. لو آج آپ کو بڑی آسان سی باتیں بتائیے. آپ کا خیال رکھو، زندگی ماں باپ مل جائے نا، چھوڑو نہ قابو کر دو. کہتے آپ کدھر جاتے ہیں؟ آپ تو ایسا نہ کرنا جیسے وہ ڈھان نہیں کیے تھے پشاور میں. پشاور کو شاہ صاحب مل گئے، سید پیر صاحب، انہیں بڑی خدمت کی پٹھان نے. اور پیچھے کہ ہم جا رہے ہیں، کہتے ہیں کدھر جاتا ہے؟ تو سید ہمارا پیر ہے، آپ سے یہاں ہی قبر بنائے گا، ہم یہ تمہارا مقبرہ بنائے گا، ادھر ہم تمہاری پوجا کرے گا، ہم کدھر جانے دے گا؟ ایسا نہ کرنا. ماں باپ کے ساتھ ہو رہی ہے خدمت کر لو، وہ یہی جنت ہے. کیا کر لو؟ جتنی خدمت کمانا ان کے حق سے زیادہ، ان کے تقاضے سے زیادہ. بس یہ بالکل مطلب جنت ہے. اولادوں کے ساتھ شفقت جنت ہے. اولاد کو دین سکھانا جنت ہے. ایٹ پیس ود ایوری ون جنت ہے. بس دریا کی ندی کی روانی کے ساتھ ساتھ جھگڑا کیے بغیر کناروں کے ساتھ چلتے جاؤ، سفر کرتے جاؤ. کہتے آگے جانا ہے، ایکسل شیئر آگے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے. بس چلتے جاؤ اللہ کے نام پر. بس صلح صفائی کے ساتھ کام رکھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں خوش رہا کرو اور آباد رہا کرو. ہر چیز مکمل ہے. دین بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے. دین کتابوں کا نام نہیں ہے. سیدھا بات نہیں. دین کیا ہے؟ کتابوں کا نام نہیں ہے، لیکچر کا نام نہیں ہے، موجود لمحے کا نام ہے. ایک لمحے کا نام. کیا لمحہ؟ یہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں دیکھنے کو دیا. بینائی کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرے شکر ہے کہ چاند نکلا، تارے نکلے، اور مجھے دیکھنے کی توفیق دی ہے. پورا دین ہے. کیا ہے؟ پورا دین ہے. یا اللہ مطلب مہربانی ہے کہ ہمیں چاند ستارے نظر آ رہے ہیں. تو نے بنائے اور ان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بنائی. تیرا 1000 بار شکر ہے. بس یہ پورا دین ہے، مکمل دین اسلام ہے. یا رب العالمین تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے حضور پاک مطلب ہے کہ ہمیں امت سے پیدا کیا. بڑا تیرا شکر ہے. آپ تو رحمت اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور ہم تو امتی ہے ٹھہرے. رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو. حضور پاک کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے اللہ کا راہ دکھایا. اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کی شفاعت ادا کرو. بس سارا کھیل نہیں ہو جائے گا. کتابوں کا نا کتابیں نہ پڑھا کرو. میں وہ کتابوں سے منع کر رہا ہوں. ہاں ایسے نہیں کتابیں پڑھتے جانا پڑھتے جانا پڑھتے جانا، بالکل یہ ختم ہی ہو جائے گا، عمل ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ دعا کر لو جتنے حاضرین ہو، ایک دعا کر لو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا کرے. خوشحال کا مطلب ہے کہ آپ اس حال میں خوش رہو، اس سے بہتر بھی حالات پیدا ہو جائیں. اچھا اور بھی اچھے حالات ہو جائیں. ملک کے لیے دعا کرو کہ ملک کے اندر کوئی تضاد اور فساد نہ ہو، اور ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے. اور یا رب العالمین اس ملک پر تھوڑی نگاہ کرم کر، اور جہاں انسانی نے مشکلوں ڈالی ہے، انسانوں نے مشکل ڈالی ہے، تو اپنی طرف سے اسے آسان کر دے، کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے، بندہ اب نہیں کر سکتا. اس لیے یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، سب کو اللہ آسانی عطا فرما.
اور دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بات فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔